الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. جو لوگ اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان پتھر پر لکیر کی طرح لکھ دیا ہے اور اپنے غیبی فیض سے ان کی مدد کی ہے. وہ ان کو ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے گا، وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ ان سے اللہ سے راضی ہیں. یہی جماعت اللہ کا لشکر ہے، اور سن لو کہ اللہ کا لشکر ہی کامیابی حاصل کرنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، 28ویں پارے میں سورہ مجادلہ کی آخری آیت نمبر 22 تلاوت بھی کی اور اس کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے. سب سے پہلے آپ حضرات کو نیا اسلامی سال مبارک ہو.
مسلمانوں کا سال محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے اور مسلمانوں کو تہنیت مبارکباد کے پیغامات اسی ماہ مبارک میں ایک دوسرے کو پیش کرنے چاہیے۔ اللہ نے مسلمانوں کی عبادت کا نظام بھی قمری نظام کے ساتھ رکھا ہے، اور شریعت نے یہ حکم دیا ہے کہ وہ اپنا مالی حساب اور نظام بھی ان قمری تاریخوں کے ساتھ رکھیں۔ قرآن کریم میں ہے، سورہ یونس کی غالباً آیت نمبر 5 ہے، وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينِ وَالْحِسَابَ۔ واللہ ہی جس نے سورج کو روشنی دینے والا اور چاند کو نور پھیلانے والا بنایا ہے، اور ان کی منزلیں مقرر کر دی ہیں تاکہ تم سالوں کا حساب بھی اور دوسری معلومات اور اپنا حساب و کتاب ان کے ساتھ وابستہ رکھو۔ فقہاء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ قمری تاریخوں کا نظام مسلمانوں کو یاد رکھنا واجب ہے، بلکہ فرض کفایہ کے طور پر رکھا ہے۔ اگر کسی علاقے میں مسلمان سرے سے اس کے ساتھ تعلق توڑ دیں گے تو مجرم اور گناہگار ہوں گے۔ آج ہمارے عام مسلمان تو درکنار پڑھے لکھے بھی ہیں، وہ قمری نظام تو کیا شمسی نظام جنوری فروری غیرہ وہ تو ان کو یاد ہوتے ہیں، لیکن قمری تاریخیں بہت کم لوگوں کو یاد ہوں گی۔ اگر یاد ہیں بھی اس کی ترتیب صحیح نہیں، اور اگر ترتیب صحیح ہے تو اس کے نام صحیح طریقے سے تلفظ نہیں کر سکتے۔ مثلا اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہے، جس کی مبارکباد میں نے آپ کو پیش کی ہے، اور یاد رکھیں کہ آپ اپنے حلقہ احباب میں اپنے دوستوں کے اندر اس کو رواج دیں۔ کل اگر آپ بھول گئے تھے تو آج ہی پیغام بھیجیں، اور اس کو اتنا رواج دیں کہ اپنے گھر کی خواتین کو بھی اور بچوں کو بھی یہ سبق پڑھا دیں۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اگر ایک علاقے کے لوگ مثال کے طور پر 200 گھروں سے اس طرح پیغامات جائیں گے تو آگے 200 گھروں والوں کو بھی اس بات کا شعور بیدار ہوگا، وہ آگے پیغام ہو جائیں گے۔ تو اس طرح آہستہ آہستہ یہ بات پھیلتی جائے گی اور یہ خیر کا سلسلہ جو ہے معروف ہو جائے گا۔ فرنگی نظام تعلیم جس زور و شور کے ساتھ اس بر صغیر کے اندر رواج دیا گیا، اور اس کے شاگردوں نے، اس کے غلاموں نے آگے پھر اسی نظام تعلیم کو جاری رکھا، تو وہی فرنگی نظام جو ہے حساب و کتاب کا وہی جاری رکھا گیا۔ کہنے کو تو مسلمان ہیں، لیکن تہذیب، تمدن، سب کچھ فرنگی ہے، وہ انگریزی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت کم مسلمان ہیں جو قمری تاریخیں، ہفتے کے 7 دن ان کے کیا نام ہیں، اور سال کے 12 مہینے ان کے کیا نام ہیں، بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولیٰ، جمادی الثانیہ یا جمادی الاخری بھی کہہ سکتے ہیں۔ اب آپ یہ جو 2 نام ہیں، جمادی الاولیٰ اور جمادی الثانیہ، ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی کتاب میں صحیح پڑھا ہو یا کسی صاحب علم سے سنا ہو، لیکن آپ کا ملک کا جو میڈیا ہے جہالت پھیلانے والا
اور گمراہی پھیلانے والا، فکری گمراہی، نظریاتی آوارگی اور عملی بہرہ روی پھیلانے میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ تمام اخبار کا پیشانیاں دیکھ لیں آپ، اس میں جمادی الاولیٰ لکھا کہیں نظر نہیں آئے گا، جمادی الاول۔ جماد الاولیٰ، جماد الثانیہ یا جماد الاخری، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ اسلامی سال کے 12 مہینے اور یہی ترتیب ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان جو تعلیم یافتہ نہیں ہیں انہیں ہندوانہ مہینے تو اچھی طرح معلوم ہیں، لیکن اسلامی مہینوں کو شاید وہ رمضان کا مہینہ جانتے ہیں یا محرم الحرام کو اس اعتبار سے جانتے ہیں کہ اس میں کچھ رسمیں انہوں نے کرنی ہوتی ہیں، لیکن اس کو محرم کے نام سے نہیں جانیں گے، عاشورہ کے نام سے جانیں گے۔ یہی ہماری مسلمانی کا مبلغ علم ہے اور انتہا۔ یاد رکھیں کہ علماء نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اسلامی مہینوں کا جاننا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے، اگر ان کو نہیں جانتا تو اپنی عبادت کے نظام کو بھی نہیں جانتا۔ اللہ نے عبادات، چاند بھی اللہ نے بنایا ہے، سورج بھی اللہ نے بنایا ہے، لیکن عبادات کا نظام اللہ نے چاند کے ساتھ رکھا ہے، وہ چاہتا تو سورج کے ساتھ رکھ سکتا۔ یہ اس کی حکمت ہے، منشا ہے، اس کے رازوں کو وہی خود جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے نبی کے ذریعے سے اور اپنی وحی کے ذریعے سے یہ ہدایت دے دی ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو ٹٹولیے، میں پوچھتا نہیں آپ سے کہ آپ واقعتاً جس طرح جنوری فروری کو ازبر کیا ہوا ہے، اس طرح رجب شعبان ان کو بھی اور محرم اور سفر اس کو بھی پوری طرح اس ترتیب کے ساتھ یاد رکھا ہے کہ نہیں رکھا۔ لیکن اگر نہیں ہے تو فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور یاد ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو مسلمان اس کو یاد رکھتے ہیں انہوں نے شریعت کے ایک حکم کو پورا کیا ہے، اور یاد رکھنا اس کا فرض کفایہ ہے، اور فرض کفایہ نہ آتا ہو، یاد نہ ہو، تو پھر اس کا جو دوسرا پہلو ہے وہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے۔ آج اس ماہ مبارک کی اسلامی سال کے پہلے مہینے کی جو اشہر حرم میں سے بھی ہے، یعنی حرمت اور ادب والے 4 مہینوں میں سے بھی یہ پہلا مہینہ ہے، اسلامی تقویم کا بھی یہ پہلا مہینہ ہے اور اشہر حرم میں سے بھی پہلا۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ کے اندر اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے، یہ لوح محفوظ میں لکھا ہے، یوم خلق السماوات والارض، یہ آج نہیں لکھا، اس دن سے لکھا ہے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اور ساتھ ہی منھا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ادب والے ہیں، احترام والے ہیں۔ ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن، ان مہینوں کے اندر کسی قسم کا جرم اور گناہ نہیں کرنا، ان مہینوں کے اندر نیکی کرنا دوسرے مہینوں کے مقابلے میں نیکی کا ثواب بھی زیادہ ہے، اور ان مہینوں کا جرم اور گناہ بھی اسی طرح سنگین ہے۔ ذالک الدین القیم، اللہ فرماتے ہیں یہ پختہ مضبوط دین ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں کے اندر ان کے حساب و کتاب کے لیے سنوں کا حساب رکھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا جو نظام ہے وہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی تخت نشینی کے حساب سے ہے،
عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے، اور ہندوؤں کا جو مہینے وہ راجا وکرما جیت کی یوم پیدائش سے ہے، علی حد القیاس۔ لیکن اسلام کا جو نظام ہے یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ہجرت سے اس کا حساب لگایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تھی تو اس وقت تقریباً ذی الحج کے آخری ایام تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب ان کو مختلف صوبوں سے گورنروں کے خطوط آتے تھے، ان پر تاریخ درج نہیں ہوتی تھی، انہیں فکر لاحق ہوئی، مثلا مہینہ تو لکھ دیا، مثلا شعبان ہے، لیکن شعبان تو پھر دوسرے سال میں بھی شعبان ہوتی، تیسرے سال میں بھی شعبان ہوتا ہے، یہ تو کئی بار آتا ہے، ہر سال میں آتا ہے۔ ان کو فکر لاحق ہوئی، پھر انہوں نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا، بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ اس کو واقعہ ہجرت سے اسلامی سال جو ہے اس کی ترتیب بنائی جائے۔ لیکن ہجرت کے فوراً بعد محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا، چنانچہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام آیا اور وہیں سے مسلمانوں کے حساب کتاب شروع ہوا۔ آج بھی عرب ممالک کے اندر مسلمانوں کا حساب جہاں جہاں بھی اسلام کے ساتھ وابستگی زیادہ ہے وہ اپنے اسلامی مہینوں کے ساتھ اپنے حساب رکھتے ہیں۔ جہاں جہاں صرف نام کا اسلام ہے، عملی اسلام نہیں ہے، جیسا پاکستان ہے، ہم نے جب آنکھ کھولی ہے شعور کی تو یہاں ہم نے یہی بے دینی دیکھی ہے اقتدار میں، اور جو وقت زیادہ گزرا ہے اسی طرح اسلام سے بیزاری اور اسلام سے دوری نظر آئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ جناب ضیاء الحق مرحوم، ان میں خرابیاں ہوں گی، ان سے اختلاف بھی کرنے والوں کا حق اختلاف کرے، لیکن میں اپنی شعوری زندگی کے اندر ایوب خان کا زمانے میں ہم نے شعور کی آنکھ کھولی ہے، اس کے بعد سے اب تک مجموعی طور پر پاکستان میں اس جیسا حاکم نہ آیا ہے۔ آگے کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ اس نے جمعے کی چھٹی کی تھی، جمعے کے احترام میں 19.5 سال تک پاکستان کے اندر جمعے کی چھٹی جاری رہی ہے اور مسلمانوں نے کاروبار بھی بہترین کیا۔ میں اسی شہر کے اندر اسی مسجد کے اندر رہا، جب انہوں نے چھٹی کی تھی تب بھی مجھے معلوم ہے، اور جب چھٹی ختم ہوئی تب کا مجھے معلوم ہے۔ ان مارکیٹوں کے اندر آپ حضرات رہتے ہیں، اور مارکیٹوں میں کام کرنے والے دوستوں سے ہم نے معلوم بھی کیا، انہوں نے بتایا کہ کاروبار ہم نے کر لیا اسی زمانے میں جب جناب ضیاء الحق حکمران تھا، اس کے بعد سوائے نحوست پھیلنے کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا گیا۔ موجودہ حکمرانوں نے یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے جمعے کی چھٹی ختم کی، وہ بھی خوش نہ ہوئے، انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے سے ان کو اٹھا کر ملک سے باہر پھینکا۔ 10 سال تک اپنے ملک کی سرزمین دیکھنا نصیب نہیں ہوئی، پھر بھی ان کو ہوش نہیں آئی۔ ابھی تک وہی باطل نظام جاری ہے، وہی جنوری فروری کے ساتھ، اور وہی اتوار کی چھٹی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جب جمعے کا احترام ختم کیا گیا، پھر جو نحوست پھیلی ہے آپ اس کو مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اس مارکیٹ کے پڑوس میں رہنے کے سبب سے مجھے بھی کچھ اندازہ ہے اس بات کا۔ تو یہاں تو ہم نے حالت بد سے بدتر ہی دیکھی ہے، آگے کا حال اللہ کو معلوم ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاک اس ملک کو بہتر حاکم دے دے، اسلام بیزار حاکم نہیں، اسلام کے وفادار حاکم دے دے۔ اسلامی تقویم، اسلامی کیلنڈر کا اجرا سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوا، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انسان ہیں جو اس ماہ مبارک کی پہلی تاریخ کو درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ یکم محرم الحرام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ آپ نے میڈیا کے ذریعے معلوم کیا کہ سندھ کی گورنمنٹ نے اور صوبہ سرحد کی حکومت نے یکم محرم الحرام کو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے احترام کے اندر چھٹی کا اعلان کیا ہے۔
ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، جو اچھا کام کیا ہے اس پر ہم مبارکباد دیتے ہیں۔ خدا کرے کہ ان کو بھی توفیق ہو جائے۔ اگرچہ اس کی امید بہت کم ہے۔ آج کی گفتگو اس عظیم ہستی، اس عظیم انسان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں جس کا ابھی تذکرہ آپ کے سامنے ہوا۔ امت کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے، انبیاء کے بعد سب سے بڑا انسان نسل انسانی میں صدیق اکبر ہے، اور صدیق اکبر کے بعد سب سے بڑا انسان دنیا کے اندر وہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ خوش نصیب انسان ہے جو عطیہ الہی ہے اس امت کو، اس امت کے نبی کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ وضاحت اس کی یہ ہے کہ مکی زندگی میں آغاز اسلام میں مسلمان مغلوب تھے، مقہور تھے، دبے ہوئے تھے۔ مسلمان اللہ کے گھر میں جا کر عبادت نہیں کر سکتے تھے۔ عام مسلمان اپنے مسلمان ہونے کا اظہار بھی برملا نہیں کر سکتا تھا۔ مکہ شہر کے اندر دو انسان ایسے تھے جن کی سیادت، جن کی قیادت مسلمہ تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے بارگاہ خدا بندی میں التجا کی، اللہم اعز الاسلام بأحب الرجلین الیک، یا اللہ اسلام کو عزت عطا کر۔ ایک روایت میں اید الاسلام، اسلام کو قوت عطا فرما، بأحب الرجلین الیک، دو آدمیوں میں سے جو تجھے پسند ہے، بعامر بن حشام اور بعمر بن الخطاب۔ عامر بن حشام ہے جس کو ابو جہل کہتے ہیں، نام اس کا عامر ابن حشام ہے۔ یہ رشتے میں فاروق اعظم کے ماموں لگتے ہیں۔ اور عمر بن خطاب یا عمر بن خطاب ہیں، دونوں مشرک ہیں، دونوں کافر ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں، دونوں بااثر انسان ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے بارگاہ الہی میں التجا کی۔ کس اخلاص کے ساتھ یہ دعا آپ نے فرمائی ہوگی اندازہ آپ کر سکتے ہیں۔ بارگاہ الہی کے اندر یہ التجا پہنچی اور دعا یہ کی تھی، یا اللہ ان دو میں سے جو تجھے پسند ہے مجھے دے دے، اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت عطا فرما، اسلام کی عزت اور شوکت میں اضافہ فرما۔ ایک حدیث کے الفاظ اعز الاسلام، اسلام کو عزت دے، ایک الفاظ اید الاسلام، اسلام کو قوت عطا کر۔ اور خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر پھر یہ دعا احب الرجلین، دو آدمیوں میں سے زیادہ اللہ کو جو پسندیدہ تھا اور وہ تھا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے حق میں قبول ہوئی اور اللہ نے ان کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچا دیا۔ جب حضور کے پاس پہنچے، ساری تفصیل میں نہیں جاؤں گا اس واسطے کہ ٹائم تھوڑا ہے، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی ہیں حضرت ارقم یا زید بن ارقم، ان کے گھر تھے۔ اس سے پہلے 39 آدمی مسلمان ہو چکے۔ جب وہاں پہنچے، لکھنے والوں نے بہت کچھ باتیں لکھی ہیں لیکن میں ساری تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ اس کے لیے تو پھر کئی جمعے درکار۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے تو بس مسلمانوں نے خطرہ محسوس کیا کہ خدا نخواستہ کسی برے ارادے سے تو نہیں آئے. تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ بھی بڑے دلیر انسان تھے، ہاشمی تھے نا، اصلی سید، نقلی سید نہیں. یہ یاد رکھنا، میں پہلے بھی یاد کر چکا ہوں، اصلی سید ہمیشہ دلیر ہوتا، اور اس زمانے میں اس کی مثالیں موجود ہیں. یہ جعلی سید جو ہے، اصلی سید بڑا خوبصورت انسان ہوتا ہے، اصلی سید دلیر ہوتا ہے، اصلی سید با اخلاق ہوتا ہے، اور اصلی سید فیاض اور دریا دل ہوتا ہے. یہ چند نمونے میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے. اصلی سید کی ایک مثال عرض کرتا ہوں صرف اس زمانے کی. ہمارے بزرگوں میں سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت شیخ القرآن کے ساتھی تھے، مولانا حسین علی صاحب رحمہ اللہ کے شاگرد بھی تھے اور مرید بھی تھے. گجرات میں رہتے تو سید عنایت اللہ شاہ بخاری، ایک ہے سید عطا اللہ شاہ بخاری، یہ آپس میں رشتہ دار بھی تھے. عطا اللہ شاہ بخاری ذرا پہلے گزرے ہیں، اور سید عنایت اللہ شاہ بخاری تھوڑا عرصہ پہلے انتقال ہوا ہے. تلا گانگ میں ان کی تقریر تھی. اور تلا گانگ شہر اس زمانے میں شرک و بدعت کا ایک سمجھو مرکز تھا. وہاں روافظ بھی بہت زیادہ ہیں، بڑے ہٹ درم اور بڑے ضدی قسم کے، اور قبر پرست بھی بہت زیادہ تھے، اور پیر پرست بھی. اور موحد انسان جہاں بھی جاتا اللہ کی توحید بیان کرتا ہے. شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے، ایک مسجد کے اندر تقریر تھی، اور مسجد کے صحن میں لوگ بیٹھے تھے. مسجد کے ارد گرد اونچے اونچے مکانوں پر مخالفین نے چڑھ کر جو ہی شاہ صاحب کی تقریر شروع ہوئی، یہ شاہ صاحب کی سیرت پر، منڈی بہاؤالدین کے ایک مولانا تھا، مولانا عنایت اللہ، جن کا جو جماعت اسلامی کے لیڈر تھے، ان کا نام بھی عنایت اللہ تھا، اور یہ بھی سید عنایت اللہ شاہ بخاری ہیں. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، وہ کتاب میرے پاس ہے، وہ بھی اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. اس کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے. شاہ صاحب تقریر کر رہے تھے، فائرنگ شروع ہو گئی اونچے اونچے مکانوں سے. کئی لوگ زخمی ہوئے، اس میں بھگدڑ مچ گئی، کو باہر کی طرف بھاگے، کو مسجد کے اندر کی طرف بھاگے. شاہ صاحب اسٹیج پر بیٹھے ہیں، اور لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں کہ شاہ جی وہاں سے ہٹیں، فائرنگ ہو رہی ہے. اور فائرنگ کرنے والے لوگوں کو مارے اور شاہ صاحب کو نشانہ بنا رہے ہیں، اور کوئی گولی ادھر سے جا رہی ہے، کوئی ادھر سے جا رہی ہے. یہ زندہ قیامت دنیا نے دیکھی. جو جب لوگوں نے چیخ و پکار کی کہ شاہ جی گولیاں چل رہی ہیں، فرمایا اندر کوئی اور خدا ہے جو مجھے بچا لے گا. مجھے بچانا ہے میرے اللہ نے، یہاں بھی بچائے گا، نہیں بچانا تو اندر بھی بچا سکتا. یہ ہوتا ہے اصلی سید. وہی لوگ گولیاں برسانے والے بالآخر خاندانوں کے خاندان سب کے سب شاہ صاحب کے مرید بنے. اصلی سید بزدل نہیں ہوتا. سیدنا حمزہ اصلی سید تھے. اس لیے اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ اسد اللہ، اللہ کا شیر، و اسد رسول ہی، اللہ کے رسول کا شیر. یہ خطاب ان کے لیے ہی رسول اللہ کی زبان مبارک سے نکلا ہے. شیر خدا بھی حضرت حمزہ ہیں، اور شیر رسول بھی حضرت حمزہ ہیں. بلا مبالغہ سب صحابہ اکرام بڑے دلیر اور بہادر تھے، سب کے سب، کہ انہوں نے نبی کی صحبت پائی تھی. جو نبی کی صحبت پانے والا کبھی بزدل ڈرپوک نہیں ہوتا. اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ کر موت کے منہ میں جاتے تھے. اس سے بڑا بہادر دلیر کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے پر جانے والوں کہتے ہیں جھنڈا تمہارے ہاتھ میں ہوگا،
تم شہید ہو جاؤ تو یہ پہ پکڑے گا، یہ شہید ہو جاؤ یہ پکڑے گا، یہ شہید ہو یہ پکڑے گا. یہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے سن رہے ہیں اور جا رہے ہیں خوشی خوشی. وہ جانتے تھے کہ نبی کی زبان سے نکلی ہوئے الفاظ ہیں، لیکن وہ شہادت کرتے فائز ہونا چاہتے تھے. اصلی سید کبھی ڈرپوک. ایک اور جملہ کہوں تو ناراض تو نہیں ہوں گے، حقیقی مسلمان بھی ڈرپوک نہیں ہوتا. لیکن حقیقی مسلمان وہ ہے جو اللہ کی توحید کا باغی نہ ہو، توحید کا وفادار ہو، جس کے دل میں اللہ کی عظمت، اللہ کا ڈر ہوگا. رب کعبہ قسم وہ کسی انسان سے نہیں ڈرتا. اس کو پتا ہے موت کا ایک وقت مقرر ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں آتی. وہ کیوں ڈرے گا کسی سے؟ بعض اوقات باتیں کرتے وقت کچھ چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اس سے اپنا ایمان بھی تازہ ہوتا ہے. ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں. حضرت شیخ القرآن کا رحمہ اللہ تعالی 1953 کی تحریک ختم ہو، سب کو معلوم ہے. جو نوجوان ہیں انہیں معلوم نہیں ہوگی، ہماری تو عمر بھی 2-3 سال تھی شاید، اس سے ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن سنا اور پڑھا تو ہے. جو پرانے بزرگ ہیں ان کو پتہ ہے 1953 کی جو تحریک تھی ختم نبوت کی، آپ کے اس لاہور شہر کے اندر سینکڑوں مسلمانوں نے جانی قربانی پیش کی رسول اللہ ختم نبوت کے لیے.